الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے سورہ خطبہ مسنون کے بعد ایک آیت، مشہور آیت، لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے، لیکن اسلام کی حالت میں اور وہ مشہور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. اگر ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. یہ خطبہ، یہ محفل، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ ایک یاد دہانی کا موقع ہے. یہ اللہ نے جمعہ کی نماز کو واجب قرار دیا. اس کی حکمت ہے، کچھ مصلحت ہے اس میں. وہ یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن آ کر آپ اپنے امیر المومنین کو سنیں، خلیفۃ المسلمین کو سنیں، اور جو حالات ہیں اس پر جو وقت کے امیر اور وقت کے خلیفہ کی رائے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہر مسجد کے خطبے میں، شہر کی، صوبے کی ہر مسجد کے خطبے میں لوگوں کو بتا دیا جائے اس وقت موجودہ امیر المسلمین یا خلیفۃ المسلمین کیا چاہتے ہیں. سلسلہ ختم ہو گیا، اب غلامیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اپنی خلافت اور اپنی عمارت کے بارے میں سوچنا بھی مت. اب تم کو مسلمانوں زندگی بھر غلامی کرنی ہے باطل کی، طاغوت کی، وقت کے نمرود اور فرعون کی، وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کفار و مشرکین کی غلامی میں تم کو جینا ہے اور مرنا ہے. کچھ ایسا سمجھوتا کر دیا ہمارے نام نہاد علماء نے. 47 میں سمجھوتا ہو گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے، 47 میں سمجھوتا ہو گیا ہے
کیسا سمجھوتا، کیسا سمجھوتا، کس نے کیا، کیوں کیا، اس پہ وحی آئی تھی کیا؟ اتنا بتا دے، الہام ہوا تھا کیا؟ خواب میں دیکھا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ نام جڑا ہے ان کے ساتھ، علماء، قائد ملت، علماء دین و شرح متین۔ میں پوچھ رہا ہوں اور پوچھتا رہوں گا، کیوں؟ کہ وہی دھارا چل رہی ہے مدارس عربیہ میں، جامعات اسلامیہ میں، مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، جس مکتب فکر کا آدمی ہے، مرکز جو بھی ہو، لیکن اس بات پر علماء ہند کا، علماء عرب و عجم کا اتفاق ہے، علماء عرب و عجم کا اتفاق ہے، علماء عالم کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سمجھوتا ہو چکا ہے۔ یہاں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تم کو ووٹ دینا ہے، من مانی سرکار لانی ہے، اس کے پالیسی اور پروگرام کے مطابق تم کو یہاں زندگی گزارنی ہے، دنیاوی اور اخروی زندگی، قبر کے مرنے کے بعد قبر حشر والی اخروی زندگی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو داڑھی بڑھاؤ، تفنے سے اوپر رکھو، ٹوپی لگاؤ۔ یہ ہے دین کو قائم کرنے کا مطلب، دین کو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے، دین کو قائم کرنے اور دین کو قائم رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہارا ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہو، ناف سے اوپر یا نیچے تمہاری نیت ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، تم آمین بولتے ہو، تم ایمان و یقین کی بات میں گشت لگاتے ہو، گھر کو چھوڑ کے غیر کے حوالے ماں بہن کو کر کے انڈونیشیا جاتے ہو، تم صرف درود سلام پڑھ لیتے ہو، تیجا 11 میلاد کر لیتے ہو، یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ رہی دنیاوی زندگی تو 3 سال 2.5 سال کے بچے کو کانوینٹ میں داخل کر دو، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے۔ کیا پڑھو گے؟ خدا کے خلاف، رسول کے خلاف، آخرت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف۔ کوئی گاڈ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پرلوک نہیں۔ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہاں شراب حلال، یہاں سور حلال، یہاں قہوہ خانے حلال۔ ہر وہ چیز جو اسلام میں حرام ہے وہ حلال، جو حلال ہے وہ حرام۔ کوئی مطلب نہیں مولانا محترم کو، مسلک اور فرقے کے مولانا کو، دلی سے آئے، بامبے سے آئے یا مکہ سے آئے۔ میرے بھائیوں، صدیاں ہو گئی اس جمود کو، تم دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہو۔ دال میں کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال کالی ہے۔ یہ علماء سو کا دور ہے، یہ دنیا پرست علماء کا، جن کی ڈانڈے
وقت کی باطل سیاست سے ملتی ہے، جن کے ہاتھ میں یہ منبر ہے، یہ اسٹیج ہے، جو آتے ہیں سمجھانے کے لیے اور آتے جاتے رہتے ہیں۔ دنیا بھر میں گشت لگ رہا ہے، دنیا بھر میں گشت لگ رہا ہے، کروڑوں کے اربوں کے پروگرام ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، خرچے بتائے جا رہے ہیں 5 لاکھ 5 کروڑ 100 ایکڑ زمین میں۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں جہاد کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمجھوتے کی صلاحیت نہیں تھی، کمپرمائز کی صلاحیت نہیں تھی۔ شاید نعوذ باللہ وہ ضدی تھا، ہٹ دھرم تھا، کفار مکہ نے اس کے سامنے سارے سالوشن پیش کیے تھے، یہ کر لو محمد، ایسا کر لو، ویسا کر لو، ویسا کر لو، ایسا کر لو، آپ جو چاہو گے ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن جو نیا دین لے کر آئے ہو اپنے باپ دادا کے خلاف، اس کو چھوڑ دو، تم جو چاہو گے ہم کر ڈالیں گے۔ معلوم ہے تاریخ بتانے نہیں آیا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس۔ اس کو دلیل بنا رہا ہے خبیث کہ حکومت پیش کر رہا تھا کفار مکہ، تو رسول اللہ نے ٹھکرا دیا حکومت کے لیے اور مال دولت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ نہیں آئے تھے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، 5 منٹ تو دو یار۔ یہ کیسی کائرتا پور حرکت ہے تمہاری؟ اتنا بڑا پہلوان آتا ہے، ٹٹری کا تم ہاتھ نہیں ملاواتے اس سے یار، ایک پچھایا کا نہیں ہے تمہارا مولانا۔ کب تک بدھو بناؤ گے؟ ایک دن مر جاؤ گے۔ جانتے ہو کرنٹ میں 550 شوگر ہے اس وقت، مگر جو اللہ رسول کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فارمیلٹی والا نہیں، یہ تمہارے سامنے کلمہ طیبہ سنا رہا ہوں میں، اس کی تشریح کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کا مطلب کیا ہے۔ کیوں ابراہیم آگ میں کود گیا؟ کیوں نمرود سے سمجھوتا نہیں کیا؟ کیوں باپ آزر کے خلاف ہو گیا؟ کیوں عیسیٰ سولی پہ چڑھ گیا؟ کیوں ایوب کو آرے سے کاٹ ڈالا گیا؟ کیوں محمد رسول اللہ کے لیے 13 سال کی مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی؟ شیب ابی طالب جیل کا دوسرا نام ہے، تہاڑ جیل کا دوسرا نام۔ کچھ نہیں ہے تہاڑ جیل میں، کچھ نہیں ہے، آرام کرتے ہو، عیش کرتے ہو، لالے پڑ گئے زندگی کے، پانی نہیں، کھانا نہیں، کچھ نہیں، 3 سال قید بمشقت۔ کیوں؟ بتاؤ مدنیوں، سلفیوں، مکیوں، کب تک کلیجہ کھاؤ گے اس امت کا؟ یہ نڈھال ہو کے گر چکی ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، اس کو نہ اپنے ابا کی نماز جنازہ پڑھانا آتا اور نہ اپنے اماں کی، نہ یہ اپنے پیسے میں نکاح کر سکتی ہے۔ تم کر رہے ہو جھنڈے پر، تم بنا رہے ہو مسلک کے مولوی کو نکاح پڑھانے کے لیے، اتنا اپاہج بنا دیا تم نے اس امت کو، یہ اپنے پیروں پر نہیں، اب تو نڈھال ہو گئی ہے۔ کب تک بنے رہو گے سون کتے، زندہ قوم کا شکار کرتے رہو گے تم؟ قبل اس کے کہ موت آئے علماء، قبل اس کے کہ تمہارا جنازہ اٹھے، متولیوں، صدروں، کمیٹی کے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ جیسا ڈرنے کا حق ہے کم سے کم اتنا ڈر جاؤ جتنا ہارون ڈر گیا۔ ہارون تمہارے بھاڑے کا ٹٹو نہیں، تمہارا چندہ گر نہیں، تمہاری چائے کا محتاج نہیں، اللہ سے مانگ رہے، اللہ دے رہا ہے، اور سب چھوڑ کے مرنا ہے۔
اتنا ڈر جاؤ جتنا ہارون عمری ڈر گیا، ورنہ عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ ارے چھوڑیے پیٹ کا چکر، تنخواہ کا چکر، وظیفے اور چندے کا چکر، ملے اللہ نے تجھ کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کر لے، انڈے بیچ لے، ٹھلیا ڈھکیل لے، کوئی پرائیویٹ نوکری کر لے، چھوڑ دے یہ متولی کا چکر اور کمیٹی کا چکر۔ اللہ تجھ کو دنیا میں عزت دے دے گا اور آخرت میں عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ میرے ضمیر کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی تھی سن 85 میں جب میں علی گڑھ سے آیا تھا، احساس ہوا کہ خریدا جا رہا ہے، چھوڑ دیا میں نے، نکل گیا اس عہد کے ساتھ کہ پیسہ لے کے میں اب دین کا کام نہیں کروں گا۔ کوئی مائی کا لال میرے ضمیر کو اور میرے علم کو اور میرے شعور کو خرید نہیں سکتا، میں تنہا ہی چلوں گا جانب منزل، مگر لوگ آتے رہیں گے، کارواں بنتا رہے گا، پوری بے نیازی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے لوگوں میں پوری بے نیازی کے ساتھ آنا ہے، آؤ، نہیں آتے مت آؤ، آؤ گے تو کوئی چندہ نہیں بڑھ جائے گا میرا، اور نہیں آؤ گے تو کوئی گھٹ نہیں جائے گا۔ میں تم کو دین بتانے بیٹھا ہوں یہاں پر، چھک مارنے نہیں، دین اللہ کا۔ کفار مکہ کہتے رہے جو دین تم نیا لے کے آ گئے ہو، محمد جو نیا دین لے کے آ گئے ہو اپنے باپ دادا کے خلاف، اس کو چھوڑ دو میرے بھائی، تم کیا چاہتے ہو بولو ہم دے دیں گے، مگر کسی نبی نے نہیں کیا سمجھوتا وقت کے کفار و مشرکین سے، نبی نے نہیں کیا۔ اور آخر میں تاریخ 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ کی، آخر میں قرآن نازل ہوا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، سمجھوتا نہیں ہوگا، امپاسبل، ناممکن۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، پورے انبیاء کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہوگا، دن اور رات ایک ساتھ نکل نہیں سکتے، رات آئے گی تو دن چلا جائے گا اور دن آئے گا تو رات چلے جائے گی، نہیں، سچ اور جھوٹ ایک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، تاریخ ہے یہ۔ کون بتائے گا اس کو؟ نبی کا وارث، نبی کا وارث جو سارے ستم کے لیے تیار رہے گا، تم تیر آزما لینا، میں جگر آزما لوں گا، لیکن میں ڈیوٹی پہ ہوں، آن ڈیوٹی پر۔ ایک عالم جو نبی کا وارث ہوتا ہے، علماء حق وارث، اور علماء سوء دنیا دار علماء، شیطان کے وارث۔ دو قسمیں ہیں علماء کی، ایک دنیا دار، دنیا پرست، پھاڑے کا ٹٹو، اور ایک علماء حق، نبی کے وارث، کہ تم کو جو چاہے کرنا ہو کر لینا میرے بھائیو، میں نشے میں ہوں۔ یہ رتبے والی بات ہے، دین کو سمجھنا، دین پہ ڈٹنا اور دین کی تبلیغ کرنا۔ پچھلے 20 سالوں سے یہ وہابی اور سنی اور بریلوی اور شیعہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، کلیجہ پکا دیے خدا کی قسم، مگر اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ میری بنیاد میں کچھ نہ دیکھ کر میری بنیاد میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کا جلا وطن کر دو، شہر سے نکلنے پر مجبور کر دو۔ یہ سازش ان کی جب میرے سامنے آئی تو خدا کی قسم پھر میں نے بھی عزم کیا، بکریاں چرا لوں گا، آٹو چالک بن جاؤں گا، سبزی کا فروٹ کا کاروبار کر لوں گا، انڈے بیچ لوں گا ابال کر، مگر تھوکتا ہوں فرعون تیری دولت پر، تیری نوکری پر، تیری خوشامد پر۔ خرید نہیں سکا میرے ضمیر کو، سازشیں اللہ نے انتظام کر دیا۔ آپ فیصلہ کیجیے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح
عقاب پرندے کا نام ہے بلند پرواز. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ بلڈنگ, یہ مکان, یہ تجارت, یہ دنیا داری دھوکہ نہ دے. سب چھوڑ کے مرنے والا ہے ہارون مریا. جانتے آپ پھر دوہرا رہا ہوں, ایک مرد تم سے خطاب کر رہا ہے. اللہ کی کرامت ہے یہ. 550 میں تو ایڈمٹ ہوتا ہے آدمی, مگر مجھ سے 5 گھنٹے اسی کنڈیشن میں کہلوا لو آپ, موت کی نزاکتیں ختم کرنا پڑتا ہے تقریر بعد. کیا یہ روحانی طاقت ہے, روحانی طاقت ہے. اللہ سب کو نہیں دیتا. صحت مند ہو کے پانی پینا پڑتا ہے تم کو. ہماری عدلیہ پر ہم کو بھروسہ ہے, ہماری اس جمہوریت پر الحمدللہ ہماری اس حکومت جمہوریت پر اور عدلیہ پر ہم کو بھروسہ ہے. 14 سال کے بعد بھی اگر چھوڑتا ہے تو انصاف ملتا ہے. وٹنس نہ ملنے پر انصاف ملتا ہے. کون کہہ سکتا ہے پاگل کے سوا؟ ارے باپ رے, یہ حکومت طاغوت ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ فرعونی حکومت ہے, یہ نمرودی حکومت ہے, یہ اسلام کی دشمن ہے. باقی ہے قرآن کی, یہ پلاننگ کر رہی ہے مسلمانوں کو جہنم میں لے جانے کے. تمہاری بیٹی بہو کے سیزر کے آپریشن کروا رہی ہے. اس نے گائے کو حرام کر دیا ہے, سور سر عام بک رہا ہے. یہ تمہارے در پہ ہے. قرآن کا بیان ہر پہلو سے آؤں گا, ہر سمت سے آؤں گا اور تم کو جہنم میں لے جاؤں گا. عالم ایسی حکومت کے بارے میں بولنا ہم کو بھروسہ ہے. تو میں پھر کیا پوچھ رہا ہوں پچھلے 20 سالوں سے کہ جو سمجھوتا, جو کمپرمائز آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک نہیں ہوا, اس کے بعد صحابہ کرام, خلفائے راشدین, ائمہ اربعہ رحمہم اللہ, اولیاء اللہ اکرام, انہوں نے نہیں کیا سمجھوتا باطل سے. 47 میں کیسے ہو گیا؟ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, اسلام ہے آزاد. آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں جواب مانگ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہے ہیں. آپ نوجوانوں اگر چاہو گے تو شاید مجبوری میں کچھ کہنا پڑے, مگر تم کو مسلم کی حیثیت سے میدان میں آنا پڑے گا. اس نے ایک قرآن, ایک کعبہ, ایک اللہ, ایک رسول, ایک شریعت. قرآن نے صاف کہہ دیا ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن سے اس کا فیصلہ کر لو, نبی کی سیرت سے اس کا فیصلہ کر دو. ہم فیصلے کو تیار نہیں. اس طرح بانٹ دیا اس نے, گمراہی میں اتنے دور نکل گئے کہ پلٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم امت ایک ہی امت ہے, ان هذه امتکم امۃ واحدہ فانا ربکم فاعبدون. تمہارا گروہ تو مسلمانوں ایک ہی ہے, اسلام کی بنیاد پر, اسلام پسندوں پر گروہ ایک ہی, امت مسلمہ, اور میں ہوں تمہارا رب. اللہ فرما رہا ہے میرے پالیسی پروگرام چلیں گے, میری ہی بندگی کرو, یعنی سر بھی میرے آگے جھکاؤ اور قانون و سنویدھان بھی میرا دیا ہوا مانو جو قرآن کی شکل میں. کب تک چومتے چاٹتے رہو گے؟ تمہارا یہ حال ہو گیا. تو میرے بھائیوں, ہم سمجھ رہے ہیں جنہوں نے اس حد تک ہم کو پہنچا دیا ہے, اس حد تک پہنچا دیا ہے, ان کو سامنے لا کر آپ کو بات کروانی پڑے گی. بنداس بیٹھو, قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کر مولانا سے نہیں ہوگا, اور تیری میری کتاب تیرے میرے مولانا سے نہیں ہوگا. یہ دونوں دنیا پرست ہیں. ابھی ایک جھلک آپ نے پچھلے ہفتے دیکھی ہے. پچھلے ہفتے دیکھیے میرے بھائی, خدا کی قسم
کتنا بھدا ڈائلاگ مار کے چلا گیا. اس کا موبائل چیک کر لو تو ٹیپ تو نہیں کر رہا ہے. میں جواب نہیں دے سکتا, میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ووٹ دے سکتے ہیں. قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں, جامعہ سلفیہ سے فتویٰ آیا ہے, ایک دلیل نہیں, خدا کی قسم ووٹ پر نہ دے سکتے. ٹہنے پہ بات کرو, تاہلے پہ بات کرو تو حدیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے. اور بات سمیران کی آ گئی, بات قانون و سسٹم کی آ گئی, بات پالیسی کیوں آ گئی, تو نہیں نہیں نہیں. سن لینا آپ ابھی, اللہ نے آپ کا ایسا انتظام کیا ہے کہ بالکل آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے, سوکھے پتے کی مثال ہوگی تمہاری. کوئی بھی ہوا کا معمول ہے ہوگا, تم کو اڑاتے پھرے گا ادھر گھاس پھوس میں, گھوڑے کرکٹ میں. اور اگر قرآن و حدیث کو تھام لیا, جیسا ہارون تھامنے کی کوشش کر رہا ہے, دعویٰ نہیں کوشش کر رہا ہے, تو وقت کا مودی اور اوباما چھکا نہیں سکتا, کاٹ سکتا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالک ورؤوف رحیم ورب حلیم.